السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 14 نمبر باب، باب فی الاقتصاد فی العبادہ، یعنی عبادت میں یا اطاعت میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنے کا بیان۔ حدیث ہے 143 نمبر، وعن انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، جاء ثلاثة رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھر آئے، یسألون، ان سب نے سوال کیے، عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، فلما اخبروا، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں خبر دی گئی، کأنہم تقالوها، تو انہوں نے اس کو کم جانا، وقالوا، اور وہ کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وہ مقابلہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے جو بھی تمام گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ گناہ معاف ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو بہت کم کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے موازنہ کرنا چاہا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اور اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ قال احدہم، چنانچہ انہوں نے یہ کہا، اما انا فاصلی اللیل ابدا، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں رات کی نماز کثرت سے پڑھوں گا، زیادہ زیادہ لمبی کروں گا۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، وانا اصوم الدہر ولا افطر، میں مستقل طور پر روزے رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، یعنی ناغہ نہیں کروں گا، روزانہ ہی روزہ رکھوں گا۔ وقال الاخر، ایک نے کہا، وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں کنوارا ہی رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی طرف آئے، فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم وہی ہو جنہوں نے یہ باتیں کہیں، یعنی جو حدیث میں پیچھے تینوں کا قول گزر گیا ہے، وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے اس طرح کہا ہے۔ اما واللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبردار کرتے ہیں اور اللہ کی قسم کہہ کر کہتے ہیں، انی لاخشاکم للہ، کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور اسی طرح زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں، یعنی سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں اللہ کا۔ لیکنی، لیکن کہ اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، و اصلی، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، و ارقد، اور آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، و اتزوج النساء، اور میں نے نکاح بھی کیا، عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، پس وہ مجھ میں سے نہیں یا ہم میں سے نہیں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں جہاں عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عبادت کے ہر معاملے میں اطاعت کرنے کا بھی درس دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادت، جہاں عبادت ہمیں بتلائی ہے، سکھلائی ہے، ہم نے اتنی ہی کرنی ہے، اس سے نہ کمی کرنی ہے نہ اضافہ کرنا ہے۔ کمی کی صورت میں بھی ہماری تباہی ہے اور اضافے کی صورت میں بھی ہماری تباہی ہے۔ اور یہاں اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف میں زیادہ کرنے والا ہوں، اللہ کے تقوی میں زیادہ اختیار کرتا ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ تو تمہارا یہ عمل کہ مستقل روزے رکھنا، یہ درست نہیں ہے، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو۔ اسی طرح دوسرے صحابی نے جو کہا تھا کہ میں رات کی نماز زیادہ پڑھا کروں گا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں سوتا بھی ہوں، یعنی آرام بھی کرتا ہوں رات کو اور عبادت بھی کرتا ہوں، اس لیے یہ میانہ روی اختیار کرنا ہی درست ہے۔ کثرت، زیادتی کرنا کسی بھی عمل میں یہ نقصان دہ ہے، انسان کی اپنی صحت کے لیے بھی، اور اس کو جو اس باب کا مقصد ہے، اس حدیث میں باب کو لے کر آنے کا مقصد ہے کہ مستقل مزاجی سے ہمیشہ عمل پر اختیار جو کرنی ہے، وہ بھی اسی میں ہے کہ انسان درمیانے راہ پر چلتے ہوئے عمل کو اپنے لیے مناسب رکھ کر اس کو کرتا رہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ہم اگر اپنی طرف سے کوئی چیز نکالیں گے تو وہ بدعت کہلائے گی، اور انسان بدعت کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو اس لیے وہ اسے توبہ بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے جو بھی عمل کرنا ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ شریعت اسلامیہ میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، یہ ہمیں سکھلایا ہے، بتلایا ہے، پھر ہم نے کرنا ہے۔ اپنی طرف
سے ہم نے کسی بھی چیز کو عبادت سمجھ کر جو کرنا ہے وہ ہمارے لیے گمراہی ہے، ہمارے لیے تباہی ہے، وہ عمل ہمارا جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء ہی ہے اور اتباع بھی اسی میں ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اطاعت پر بھی بولا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اطیعوا اللہ بولا وہاں اطیعوا الرسول بھی ساتھ بولا، اس لیے ہماری نجات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اسی میں خیر و برکت اور بھلائی کا سبب ہمارے لیے بنا دے اور ہماری آخرت ہمارے لیے سنوار دے اور ہمیں عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ہم جو بھی عمل کریں چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا عمل ہو اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے وہ تمام اعمال آسان فرما دے جس کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے اور ہمیں اسی پر ہی موت آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔